أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آج ہم اللہ کے فضل سے 24ویں پارے کے اہم مضامین پڑھ رہے ہیں. 24ویں پارے کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے دو گروہ اپنے انجام کے اعتبار سے بیان فرمایا. یعنی تمام انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا. ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کو جھٹلاتا ہے اور وقت کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے. یہ مکذبین کا گروہ ہے جھٹلانے والوں کا. اس کا انجام بیان فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین کہ ان کا انجام جہنم کی صورت میں ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. دوسرا گروہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, یہ تصدیق کرنے والوں کا کہ جو اللہ کی بات کو بھی مانتا ہے, تصدیق کرتا ہے اور پیغمبر کی بات کی بھی تصدیق کرتا ہے, اس کو مانتا ہے, قبول کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن جو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی وہ انہیں عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر مکذبین کے بجائے صدیقین میں, مصدقین میں اور مؤمنین میں فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مضمون بیان فرمایا جس میں کافر تو ہیں ہی اسی روش کے, لیکن اہل ایمان کے اندر بھی بڑی کثرت کے ساتھ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے. انسانوں کی نفسیات ہیں, اس کی طرف اشارہ کیا اللہ نے کہ جب ہم انسان کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں, ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سے پھر دعائیں مانگتا ہے, وعدے وعیدے بھی کرتا ہے کہ اے اللہ اگر آپ اس تکلیف سے مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا اور صحیح معنوں میں آپ کے حکم کی پابندی کرنے والا بن جاؤں گا. اس وقت تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب یہ مصیبت میں گھرا ہوا ہوتا ہے, اللہ کے سامنے اپنے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہوتا ہے. ثم اذا خولناه نعمة منا, جب ہم اس مصیبت کے بجائے اس کو پھر کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں یا اس مصیبت کو نعمت میں بدل دیتے ہیں, بیماری کو صحت میں, فقر کو خوشحالی کے اندر, ذلت کو عزت میں, ڈر کو امن کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں, تنگی کو کشادگی کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں, تو اب یہ کیا کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم, کہ میں بیمار تھا, پھر بڑے اچھے ڈاکٹر کے پاس ہم گئے تھے, پیسہ لگا ہے لیکن ٹھیک ہو گیا, اب ٹھیک ہو گیا, باہر سے علاج کروایا ہے, پوری سر تھڑ کی بازی لگائی ہے, ہمت ہم نے نہیں ہاری, کوشش کرتے رہے, آج ٹھیک ہو گئے. اب اس کا جملہ یہ ہوتا ہے بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ آپ ہی شفا دینے والے ہیں, ڈاکٹروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھا, اللہ آپ ہی مہربانی فرما دیجیے. جب صحت مل جاتی ہے تو پھر اس صحت کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے ڈاکٹروں کی طرف, اچھا ڈاکٹر, اچھا ہاسپٹل, اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. پہلے تنگی ہوتی ہے تو اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ اس فقر کو ختم کر دیجیے, قرض سے نجات عطا فرما دیجیے, اس تنگی کو دور فرما دیجیے, کشادہ رزق عطا فرما دیجیے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پھر اس تنگی کو کشادگی میں تبدیل کرتے ہیں, رزق کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوشش بھی بڑی کی ہے, دن رات میں نے ایک کر کے کمایا ہے, دن رات ایک کر کے کمایا ہے. یہ میں وہ جملے بیان کر رہا ہوں کہ جو عام طور پر بولے جاتے ہیں, اور یہ سارے کے سارے جملے ناشکری میں آتے ہیں, سارے کے سارے. بھلے سے ہم نے کوشش کی ہے, بھلے سے ہم نے دن رات ایک کیا ہے, لیکن ایک مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ میں ساری زندگی بھی اگر کوشش کرتا رہوں, اگر اللہ رزق کا دروازہ بند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت رزق کا دروازہ نہیں کھول سکتی. یہ تو اللہ نے میری کوشش کی اور میری تھوڑی بہت جدوجہد کی لاج رکھ لی ہے, اللہ نے رزق کے دروازے کو کھول دیا ہے. اب یہ کیا کہتا ہے
کہ جی میں نے بڑی کوشش کی تھی، ادھر سے بھی فون کرایا، ادھر سے کرایا، یہ تعلق، وہاں سے سفارش، الحمدللہ مجھے جاب مل گئی، مجھے جاب مل گئی ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ابھی مجھے ملا ہے میرے تعلق کی بنیاد پہ، اور جو کچھ مجھے ملا ہے میرے تجربے کی بنیاد پہ، جو کچھ مجھے ملا ہے میری محنت کی بنیاد پہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ شکوہ کر رہے ہیں انسانوں سے، اے انسانوں کے جب تم مصیبت میں ہوتے ہو تو پھر خالصتاً ہمیں پکارتے ہو کہ اللہ آپ ہی اس مصیبت سے نجات دینے والے ہیں۔ جب ہم مصیبت کو کشادگی میں، راحت میں اور کسی نعمت کے اندر تبدیل کرتے ہیں تو پھر تم کہتے ہو کہ ہمارے علم کی وجہ سے یہ ہوا، ہماری ڈگری کی وجہ سے یہ ہوا، ہماری تعلق کی وجہ سے یہ ہوا۔ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ پھر تم اس نعمت کو مخلوق کی طرف منسوخ کر دیتے ہو۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم مصیبت کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح نعمت کے اندر شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کو کلی طور پر 100% اللہ کی ذات کی طرف منسوخ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ فضل خداوندی ہے، ورنہ میں تو اس نعمت کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ یہ ہمارا، میرا اور آپ کا مزاج ہونا چاہیے، اور یہی مزاج نبوت کا مزاج ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی شکر گزاری سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات پیچھے گزرے، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی تھی، اللہ نے حکومت اور سلطنت، اور یہ آج کی حکومت اور سلطنت نہیں، پوری دنیا پر اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور وہ حکومت اور سلطنت صرف انسانوں پہ نہیں، ہواؤں پہ بھی، پرندوں کے اوپر بھی، جنات کے اوپر بھی، سب کچھ۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے اوپر ان نعمتوں کی بارش فرمائی۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لا کے رکھ دیا گیا ہے، ایک پلک جھپکنے کی دیر میں۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھیں جی میرے پاس ایسے افراد بھی ہیں جو اتنی دیر میں یہ کام کر سکتے ہیں، میں یہ کام نکلوا سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس تخت کے آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اور اب بھی یہ فرما رہے ہیں لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ یہ جو اللہ کی طرف سے یہ نعمت آئی ہے اور پلک جھپکنے کی دیر یہ تخت وہاں سے یہاں تک پہنچ گیا ہے، یہ اللہ میری آزمائش کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہوں۔ ہم دیکھیں ہمارے پاس گاڑی آتی ہے، مکان آتا ہے، کئی پلاٹ ملتا ہے، تو ہم کس تناسب کے ساتھ اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اس آیت کی روشنی میں بار بار اپنے اس رویے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ کہیں کافرانہ تو نہیں ہے کہ جو نعمت ملنے کے بعد اس کو اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ اور یہ قارون کا رویہ تھا۔ قارون جب اسے کہا گیا کہ مال اللہ کے راستے میں دو، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو اس نے کہا کون سا اللہ کا دیا ہوا مال؟ قال انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے اپنے تجربے کی بنیاد پہ ملا ہے، میں نے تو اپنے تجربے اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ یہ مال کمایا ہے، کون سا اللہ کی دین ہے؟ یہ قارونی مزاج ہے، قارونی مزاج۔ پیغمبرانہ مزاج یہ ہے کہ جو نعمت بھی آئے انسان پہلے سے زیادہ چھپ جائے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تو اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ کتنے لوگ ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر سوئے ہوئے، گھر کی چھت موجود نہیں، اپنی سواری موجود نہیں، آپ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، پرامن ماحول کے اندر دیا ہے، آپ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اے اللہ آپ اس نعمت کو محفوظ رکھیے، اس نعمت کو زوال سے محفوظ فرمائیے۔ ایک یہ مزاج ہم نے بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مضمون بیان فرمایا جس کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت ہی بشارت ہے، بڑی امیدیں ہیں اس آیت کے اندر۔ فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر فرما دیجیے میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، گناہ کر بیٹھے، میری نافرمانی کر بیٹھے، حتیٰ کہ کفر کر بیٹھے، شرک کر بیٹھے، کفر اور شرک کے مجرم بھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ بھی اگر میری طرف آنا چاہتے ہیں تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج ایک مرتبہ تو آ کے کہیں کہ الہ العالمین ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیجیے، ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آرام سے آئیں گے، میری رحمت دوڑ کے آئے گی میری رحمت۔ ان کے صرف زبان سے یہ کلمہ نکالنے کی دیر ہے کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا، اے الہ العالمین آپ ہی معاف فرما دیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری رحمت تو ہر وقت منتظر ہے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے میرے ان بندوں کو، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیں، ان نافرمانوں کو کہہ دیں، ان گناہ گاروں کو کہہ دیں، نہیں، ان گناہ گاروں کو بھی اللہ اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ میرے بندوں کو کہہ دیں۔ حالانکہ اس میں مشرک بھی ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں زانی بھی ہیں، اس میں قاتل بھی ہیں،
چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس زمانے کفر میں ہم سے قتل بھی ہوئے ہیں، زنا بھی ہوئے ہیں، ایک نہیں کئی، تو آیا ایمان لانے کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ یہ ممکن ہے؟ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں کو کہہ دو کہ جتنا ظلم بھی کر بیٹھے ہیں اپنی جانوں کے اوپر کر بیٹھے ہیں نا، اب تو آگے ہیں ہماری چوکٹ پہ آ گئے ہیں، ایک مرتبہ آ گئے ہیں، ہماری رحمت کو اتنی محدود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں تو 100 قتل معاف نہیں ہو سکتے، نہیں، 1000 قتل کسی نے کیا ہو لیکن اب ہماری طرف آنا چاہتا ہے، صدق کے دل کے ساتھ آنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، ہماری رحمت تو بے یعنی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں اب آپ خود اندازہ لگائیے، کافروں اور مشرکوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تم کفر کر بیٹھے، شرک کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، ایک مرتبہ آ جاؤ، ہماری رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، ہم معاف کر دیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے کفر تو نہیں کر رہے نا، ہم تو کفر نہیں کر رہے، ہم سے یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ ہو گئے، کوئی حرام کا ارتکاب کر بیٹھے، ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا نجائز فائدہ اٹھانا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس بنیاد پر اس چیز کو بنیاد بنا کے گناہ کرنا یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، اپنے اس چیز کا احساس بھی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، نفس اور شیطان کے بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر انسان اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے اوپر نظر رکھتے ہوئے کہ میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں، یہ کیسے معاف ہوں گے، یہ دوسری انتہا ہے۔ یہ اللہ کی اس صفت رحمت کی توہین ہے کہ میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گناہوں سے زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دو، ایک مرتبہ تو صدق کے دل کے ساتھ آ کر مجھ سے معافی مانگو، میں اللہ معاف کرنے کے اندر کوئی تصویر نہیں کروں گا، فوراً معاف کر دوں گا اگر تم صدق کے دل کے ساتھ معافی مانگ لے۔ اس لیے آج تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے، ہماری عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، چانس ہے کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر صدق کے دل کے ساتھ معافی مانگ لیں کہ اے الہ العالمین اب ہم اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے خود قرآن پاک کے اندر حکم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بار بار آپ نے حکم فرمایا، ہم آپ کی بارگاہ کے اندر آ کے اپنے گناہوں کے معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا اے ارحم الراحمین، رحم کرنے والے، کرم کرنے والے، فضل کرنے والے، ان تمام صفات کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہ فرمائے۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ ہم تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والے، تمام گناہوں کو معاف کرنے والے۔ ایک مرتبہ صرف تمہارے آنے کی دیر، گناہ کرنے کے باوجود اگر ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں جاتے، توبہ نہیں کرتے، تو پھر معاملہ خراب ہے۔ یہ قیامت کے دن جتنی بھی عذاب ہوں گے یہ ان لوگوں کو ہوں گے جو دنیا میں گناہ بھی کرتے تھے پھر بڑے فخر کے ساتھ جیتے تھے، کوئی ندامت نہیں ہوتی تھی گناہوں کا، کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا، اللہ کی بارگاہ کے اندر بخشش کا سوال نہیں ہوتا تھا۔ جن لوگوں نے بخشش کرا لی، اللہ سے مانگ لیا، انہیں اپنا معاملہ صاف کرا دیا، چاہے جتنے گناہ ان کے نام اعمال تھے سارے کے سارے صاف ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کریں اور معافی بھی نہ مانگیں اللہ سے، اللہ کے سامنے آ کر اپنی تڑپ بھی نہ رکھیں۔ اب یہ لوگ اللہ کے نزدیک متکبر ہیں، متکبر، نافرمانی کرنے کے باوجود دل کے اندر بڑائی ہے، تکبر ہے، اللہ کی طرف آنے کو تیار بھی نہیں۔ اللہ پھر فرماتے ہیں کہ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، پھر متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا بیان فرمایا۔ شرک اس قدر بڑا گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، ہماری سنت ہے کریں گے، لیکن مشرکین کو معاف نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ یعنی جو مشرک بغیر ایمان لائے، بغیر توبہ کیے کل قیامت کے دن شرک کی حالت میں آئیں گے، اللہ فرمائیں گے مشرکین کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہمارا ضابطہ یہ ہے، سنت یہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شریک ٹھہرایا، ہمارے ساتھ کسی کو معبود بنا، ان کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کی مذمت کا اندازہ لگائیے کہ شرک اللہ کے ہاں کس قدر مذموم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں لئن اشرکت، اے پیغمبر بالفرض والمحال، جو کسی صورت میں ممکن نہیں، یہ بات کسی صورت میں ممکن نہیں، لیکن کیونکہ لوگوں کو میں نے بتلانی ہے کہ شرک کس قدر سنگین گناہ ہے۔ اگر شرک کا صدور اے پیغمبر آپ جو کہ وجہ کائنات ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، تمام پیغمبروں کے، تمام انسانیت کے سردار اور فخر ہیں،
بالفرض والمحال اگر آپ بھی شرک کر بیٹھیں تو آپ کے بھی تمام تر اعمال کو ہم ضائع کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور یہ خطاب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ شرک کس قدر سنگین گناہ ہے, کس قدر. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے, کبھی معاف نہیں. ہاں یہ مشرک بندہ دنیا کے اندر توبہ کر لے, شرک سے بعد آ جائے تو اس نے معاملہ اپنا صاف کرا لیا, اسی شرک کی حالت میں چلا جاتا ہے, کبھی بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا, شرک کا کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں ان شرک لظلم عظیم. ہمارے نزدیک باقی گناہ بھی ظلم ہیں, لیکن سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک کی صورت میں, سب سے بڑا ظلم. ہمارے ہاں کچھ اہل ایمان بھی شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اہل ایمان قبروں کے اوپر جو جا کر طواف کرنے والے, قبروں کے اوپر جا کر صاحب قبر سے استدعا کرنے والے, آج بھی بڑے بڑے مزاروں کے اوپر لوگ آ کر جن کا بظاہر تو وہ مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے, دین کی تعلیم ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, قبروں پہ جا کر اولاد مانگتے ہیں, بیٹے مانگتے ہیں, بیٹیاں مانگتے ہیں, قبروں کا طواف کرتے ہیں. یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں, شرک ہے یہ. اور شرک کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی معاف نہیں کریں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ بظاہر یہ لوگ جو قبروں پہ جانے والے اپنے آپ کو کس قدر نیک سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ والے کے پاس آئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہوگا. اللہ والوں کی قبروں پر جانا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کرنا, ان کے لیے ایصال ثواب کرنا اور جا کر دعا مانگنا کہ اے الہ العالمین آپ کے جو نیک بندے جن نیکیوں کی وجہ سے مقبول ہوئے ہیں, اے الہ العالمین وہ نیکیاں ہمیں بھی عطا فرمائیے. لیکن ان کی قبروں پر جا کر ان سے بچے مانگنا اور ان سے کوئی ایسا سوال کرنا جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے, یہ شرک ہے. اور یہ بہت بڑی عوام پر, بہت بڑی عوام سالانہ عرس ہوتے ہیں جہاں وہاں آپ جا کر دیکھیں قبروں کا طواف کیا جا رہا ہے, قبروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے. سجدہ قبروں کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے, شرک ہے غیر اللہ کا سجدہ کرنا. اس لیے ہمارے متعلقین میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات پر ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, ان کی اصلاح ہمارے ذمے لازم ہے. ہمدردی اگر ہم ان کی چاہتے ہیں, اگر ہم ان کی ہمدردی چاہتے ہیں, اس لیے کہ اگر وہ اس حالت کے اندر اس دنیا سے چلے گئے, ہو سکتا ہے کہ ان کا نام ابو بکر ہو, عمر ہو, عثمان ہو, علی ہو سکتا ہے کہ ان خواتین کا نام زینب ہو, رقیہ ہو, ام کلثوم ہو, فاطمہ ہو, لیکن اگر وہ اس حالت میں چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلے گئے, ہمیشہ ہمیشہ. اس لیے ان کو دین کی تعلیم دینا, قرآن پاک کی ان تعلیمات کو رکھیے. یہ فتویٰ کسی جامع کا تو نہیں ہے, یہ فتویٰ تو قرآن کا ہے کہ ہم مشرکین کو معاف نہیں کریں گے. اس لیے ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے جراثیم سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. شرک ایسا گناہ جس سے اعمال ضائع ہوتے ہیں. کچھ اور گناہ بھی ہیں جس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. شرک تو ہے ہی, اس کے علاوہ جو کچھ گناہ ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر, میرے اور آپ کے اندر بھی ہوتے ہیں. نمبر 1 تو شرک ہو گیا, اس سے انسان کے تمام تر نیکیاں, اگر انسان نے 50 سال 60 سال 70 سال نمازیں پڑھی ہوئی ہیں, روزے رکھے ہوئے ہیں, حج عمرے ادا کیے, 70 سال کی عمر میں جا کر وہ اپنے قول سے یا عمل سے کسی شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ 70 سال کی ساری نمازیں بھی ضائع, 70 سال کے سارے روزے بھی ضائع, سارے صدقات نافلہ واجبہ سب کچھ ضائع ہو گیا, سب کچھ ضائع ہو گیا. اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہیں جن سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, بلکہ شروع میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پیش قدمی نہ کرو. پیش قدمی یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے نا, اللہ اور اس کے رسول کی رائے سامنے آ جائے, اس رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح نہ دو. اللہ اور اس کے رسول کی منشا آ جائے, اس منشا کے مقابلے میں آپ کی چاہت کیا ہے, آپ کی منشا کیا ہے, اس کو ترجیح نہ دو. پھر اپنی منشا کو قربان کر دو, اپنی رائے کو قربان کر دو, اپنی طبیعت کو, اپنی خواہش کو قربان کر دو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی منشا, اللہ اور اس کے رسول کے حکم, اللہ اور اس کے رسول کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دو گے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر حاوی نہ کرو, بلکہ حضور کی مجلس میں بیٹھو تو انتہائی ادب کے ساتھ تمہاری آواز حضور کی آواز سے پست ہونی چاہیے. یہ تو ایک اس وقت تھا, حکم تھا صحابہ کرام کو. حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد یہی حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر زیارت کے لیے جاتا ہے. مسجد نبوی کے احاطے کے اندر روضہ رسول کے ساتھ اپنی آواز کو انتہائی پست کرنا ہے.
اگر کوئی شخص اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے اس احاطے کے اندر تو اس کی بھی ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ساری کی ساری نیکیاں ضائع۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا کوئی حلقہ لگا ہوا ہے، قرآن پاک کا کوئی حلقہ لگا ہوا ہے، ایسے حلقوں کے اندر بیٹھ کر کسی ایسے قسم کے رویے کو اختیار کرنا جو اس حلقے کی توہین کے اوپر مبنی ہو، کیونکہ قرآن کا حلقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حلقہ ہے، حتیٰ کہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارک پڑھی جا رہی ہوتی ہے اس نعت مبارک کے حلقے کے اندر مجلس کے اندر کوئی ایسا کام کرنا جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر والی مجلس کے منافی تھا، ادب کے خلاف تھا، اس سے بھی تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صرف ایسی مجالس میں بیٹھنا کافی نہیں ہے، انتہائی ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں ایسے مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک عمل ہے صدقہ دے کر احسان جتلانا، صدقہ دے کر احسان جتلانا قرآن حدیث کے اندر ملتا ہے، بارہا ملتا ہے کہ جو شخص صدقہ کسی کو دیتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، پھر نیکی کر کے اس کو احسان جتلاتا ہے، تیرے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، یاد ہے تیرے ساتھ میں نے اس موقع پہ یہ کیا تھا، فرمایا گیا قرآن حدیث کے اندر کہ اس شخص کی بھی ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس اللہ نے پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کی، اس اللہ نے تو کبھی احسان نہیں جتلایا، حالانکہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، نہیں ڈیزرو کرتے ہم۔ فلسطین کے اندر جو مائیں اور بہنیں روزانہ کی بنیاد پر زخمی ہو رہی ہیں، جن کی عزتوں پہ حملہ ہو رہا ہے، اور جو شہید ہو رہی ہیں، جن کے سامنے ان کی بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں ہیں، جن کے سامنے ان کے شوہروں کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ میری اور آپ کی خواتین گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہیں، میں اور آپ عزت کے ساتھ امن کے ساتھ آ کر یہاں مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، امن کے ساتھ جا کے گھر سو جائیں گے، امن کے ساتھ جائیں گے، ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے۔ یہ نعمت ہے نا، امن کی نعمت ہے۔ فلسطین والے حالات یہاں بھی تو پیدا ہو سکتے ہیں، ہماری بیویاں بھی تو بیوہ ہو سکتی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی تو یتیم ہو سکتی ہیں، بے سہارا ہو سکتی ہیں، ہمارے سامنے بھی ہماری بیٹوں کی عزت دار کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی اس قدر نعمت ہے، ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے، ہمارے ایسے اعمال تو نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کی یہ نعمتیں، اللہ نے امن کی نعمت دی، اللہ نے سکون کی نعمت دی، بیوی دی، بچے دیے، گھر دیے، اسباب دیے، سب کچھ۔ سب سے بڑی ایمان کی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی نعمت، سب سے بڑی نعمت، یہ سب کچھ اللہ نے دیا بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی استحقاق کے۔ ہم نے اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی نعمت کا یا کسی شخص کے ساتھ کوئی معاملت کا معاملہ کر دیا، ایک مرتبہ کرنے کے بعد ہم اسے جتلا رہے ہیں کہ تیرے ساتھ میں نے یہ احسان کیا تھا، اللہ کی غیرت بڑی جوش میں آتی ہے۔ اس بندے کے اوپر میں نے جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا اس وقت سے اس کے اوپر میں نے نعمتوں کی بارش کی، پھر پوری زندگی، جوانی، پھر اس کے بعد پھر اپنی عروج کو پہنچا، ہر طرح کی نعمت، اس کے باوجود ہم نے کبھی احسان نہیں جتلایا، یہ احسان جتلا رہا ہے۔ اس لیے احسان جتلانے والے کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بیماری، حسد کی بیماری۔ حسد ایک ایسی روحانی بیماری ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے، نام اعمال کی تمام تر نیکیوں کو اس طرح ڈیلیٹ کر دیتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اب حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دیکھا اپنے کسی ساتھی کو کہ اس کو بڑی اچھی جاب مل گئی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار ہم دونوں اکٹھے پڑھے ہیں، میرے پاس اچھی جاب نہیں ہے، اس کے پاس کیسے اچھی جاب آ گئی ہے۔ اب میرے دل کے اندر سوئیاں چبھ رہی ہیں، سوئیاں چبھ رہی ہیں، اور میں اس بات کو پرورش کر رہا ہوں، بس ہر وقت تذکرہ یہ اپنے گھر جاؤں گا، یار اس کو تو جاب مل گئی ہے، وہ نکما تھا، نکٹ ہوتا، اس کو پتہ نہیں کیسے جاب مل گئی ہے اور مجھے ابھی تک نہیں ملی۔ اور پھر میرے دل کے اندر اس داعیے کا پیدا ہو جانا، یا کسی طرح سے یہ جاب چلی جائے، اللہ نے کسی کو گاڑی دی، اللہ نے کسی کو اچھا رشتہ دے دیا، اللہ نے کسی کو اچھا مکان دے دیا، اللہ نے کسی کو عزت دے دی، میرے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہ عزت نہیں ملنی چاہیے، یہ اس کا ڈیزرو نہیں ہے، اس کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ اور عام طور پر یہ معاملات رشتہ داروں کے بارے میں ہوتے ہیں، چچا زاد کو یہ معاملہ، چچا زاد کو یہ نعمت کیوں مل گئی، پھوپھی زاد کو یہ کیوں مل گئی، ان کو یہ نہیں ملنی چاہیے تھی، نہیں ملنی چاہیے، یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، دل کے اندر یہ سارے کے سارے داعیے پیدا ہو۔ یہ حسد کی بیماری ہے، اور یہ اس وجہ سے اتنی مہلک بیماری ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم حسد کر کے اللہ کی تقدیر کے اوپر شکوہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ مجھے یہ بتائیے اس کو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اس کو اللہ نے عزت دی، ہم کہتے ہیں اس کو عزت نہیں ملنی چاہیے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اللہ نے عزت دی اور ہم اللہ کی تقدیر کے اوپر شکوہ کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ کو عزت نہیں دینی چاہیے، نعوذ باللہ، اللہ نے غلط جگہ پہ عزت دے دی ہے۔
پیچھے آپ دیکھیں کہ بیس کیا ہے، وہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کس قدر خطرناک ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ تمام تر نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے تقریباً وہ گناہ رکھے جو قرآن سنت کے اندر بتلائے گئے کہ آپ کی نیکیوں کا ڈیٹا چاہے کس قدر ہی وسیع کیوں نہ ہو جائے، جس طرح بعض اوقات آپ کا ڈیٹا تھوڑے سے کسی وائرس کی وجہ سے سارا کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، تو یہ وہ غیر شعوری طور پر وائرس ہیں. حسد ہو گیا، احسان جتلانا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر پیش قدمی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی مجلس کی منافی کوئی کام کرنا، یہ شرک کرنا، یہ سارے وہ وائرس ہیں جس سے نیکیوں کے تمام تر ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ نیکی ہم ساری زندگی کرتے رہیں، ساری زندگی کرتے رہیں. خود تھوڑا سا ہم سوچیں، کل قیامت کے دن ہم جائیں 70 سال کی زندگی گزار کر، 80 سال کی زندگی گزار کر، 50 سال کی نمازیں اور روزے لے کے جائیں، کل قیامت کے دن جا کر دیکھیں تو ہمارے نام اعمال کے اندر ایک نیکی بھی نہیں ہے. تو ہم پوچھیں گے نہیں کہ ہماری نیکیاں کدھر گئی؟ ہم تو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے تھے، ہم تو منبر پہ بیٹھنے والے تھے، ہم تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اور یہ بتا دیا گیا کہ نیکیاں تو تمہاری بہت زیادہ تھی اور دکھایا بھی جائے گا یہ نیکی تم نے کی، یہ کی، انبار نیکیوں کے تھے، لیکن یہ تم نے حسد کیا تھا، اس حسد کی وجہ سے یہ سارا کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا. کتنی بڑی شرمندگی. یعنی اتنا افسوس کافر کو نہیں ہوگا جتنا افسوس اس حاصل مسلمان کو ہوگا، ایمان کے ہوتے ہوئے، نیکیوں کے ہوتے ہوئے نیکیاں ضائع کر بیٹھا ہے. سردی گرمی کی نماز اس نے پڑھی ہے، گرمی کے روزے رکھے ہیں، مشقتیں برداشت کی، اس کے باوجود نیکیاں ضائع کر بیٹھا ہے. اس لیے صرف نیکی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے سے زیادہ اس نیکی کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو نیکی کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم مضمون بیان فرمایا، اور وہ مضمون ہے، پہلے تو اپنی نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی، خارجی نعمتیں، پھر داخلی نعمتیں، انسان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ منعم حقیقی ہم ہیں، صحیح معنوں میں نعمتیں نازل کرنے والے ہم. اللہ فرماتے ہیں انسانوں، اس رات کو ہم نے تمہارے لیے باعث راحت بنایا، نیند کا ذریعہ بنایا، اور دن کو ہم نے روشنی کا ذریعہ، معاش کا ذریعہ بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں زمین کو تمہارے لیے باعث قرار بنایا، آسمان کو چھت بنایا، تمہیں خوبصورت شکلیں دی ہم نے، خوبصورت شکلیں. اب دیکھیں ہم انہی شکلوں میں غور کریں، یہ کتنا ایریا ہوتا ہے، کتنا ایریا، اور اربوں لوگ آئے، ابھی آئیں گے اور گزر چکے، سب کی شکلیں مختلف ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں. اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ انگوٹھا ہے، انگوٹھا جو ہم لگاتے ہیں، اس کے جو نشانات ہیں، اگر مثال کے طور پر 7 ارب کی آبادی ہے، مثال کے طور پر، تو کتنے انگوٹھے ہو گئے؟ 7 ارب کی آبادی ہے تو کتنے ہو گئے؟ 14 ارب انگوٹھے. 14 ارب انگوٹھوں کے اندر کسی کے بھی نشان نہیں ملتے جلتے. 14 ارب انگوٹھوں کے اندر کسی دو بندوں کے انگوٹھوں کے نشان سیم نہیں ہے. یہ صنائی کس کی ہے؟ یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ کس کی تخلیقی مہارت ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ سے بڑھ کر کون صانع ہو سکتا ہے، کون خالق ہو سکتا ہے؟ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نقشے کے اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں. یہ اس وقت شاید بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا کہ کیا مطلب بغیر کسی نقشے کے. آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے. ہم 5 مرلے کا مکان بناتے ہیں، پہلے نقشہ ڈھونڈتے ہیں، اچھا نقشہ بنوا کے پھر اس کے بعد مکان بنواتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو بھی بغیر کسی نقشے کے بنایا، ہم نے زمینوں کو بھی بغیر کسی نقشے کے، پہاڑوں کو، حتیٰ کہ تمہاری تصویریں، تمہاری جتنی بھی تمہاری ہم نے تخلیق کی، تمہارے پاؤں، تمہارے ہاتھ، تمہارے چہرے، جو کچھ بغیر کسی نقشے کے ہم نے. بدیع السماوات والارض، ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا، ہمیں کسی نقشے کی ضرورت نہیں، بغیر کسی نقشے کے ہم نے یہ ساری کی ساری صنائی اور کاریگری تمہیں نظر آ رہی ہے. پھلوں کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں، اجناس کی صورت میں، اور پرندوں کی صورت میں، جانوروں کی صورت میں، انسانوں کے اندر کتنی شکلیں، کالے ہیں، گورے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے. یہ ساری کی ساری نعمتیں کس نے نازل کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو خارجی نعمتیں. داخلی نعمتوں کے اندر آؤ. ہم نے تمہیں ایک مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پھر نطفہ، نطفے سے پھر ہم نے جمع ہوا خون، جمع ہوا خون سے پھر گوشت کی بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر ڈھانچہ، پھر اس کے اندر روح ڈالی، پھر ہم نے تمہیں قوت سماعت دی، قوت بصارت دی، پھر تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، تم کچھ نہیں سمجھتے تھے، رونے کی استعداد تمہیں دی. یہ بچے کا رونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت، سائنس جتنا بھی ترقی کر جائے بچے کو رلا نہیں سکتی. اس کے اندر یہ رونے کا وصف نہیں پیدا کر سکتی. اور رلانے کے لیے تو ہم اس کو روک رہے ہیں، کوئی تکلیف پہنچائے، لیکن رونے کا وصف نہیں پیدا کر سکتی.
یہ رونے کا مقصد کس نے پیدا کیا؟ اگر بچہ روئے گا تو ماں کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کو بھوک لگی یا نہیں لگی؟ آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا جو اس کے اندر جو ہے نا وہ سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے وہ رونے کا کیا جاتا ہے کہ رو کے بتاتا ہے بچہ کہ مجھے بھوک لگی ہے. پھر ماں اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے، ماں کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، رحمت پیدا ہوتی ہے اس کے رونے کی وجہ سے. یہ رونا کس نے سکھایا؟ اچھا پہلے دن کا بچہ ہے، ماں اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے. یہ جو چبانا ہے، چبانا کبھی ہم نے غور کیا کہ چبانا تو اتنا آسان کام تھا؟ پہلے دن کا بچہ چبانا سیکھ رہا ہے. یہ چبانے کا مقصد کس نے پیدا کیا بچے کے اندر؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی. یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کے بعد پھر بچہ اپنی کمزوریوں کے باوجود اپنے ماں باپ کی توجہ حاصل کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے. بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوت سماعت عطا فرماتے ہیں، قوت بصارت عطا فرماتے ہیں، قوت گویائی عطا فرماتے ہیں. یہ بچہ پھر بڑھتا ہے. یہ اللہ بیان کر رہے ہیں. پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، تمہارے سارے کے ساری نعمتیں کمال کو پہنچتی ہیں، سب کچھ تمہارا حسن بھی کمال کو پہنچتا ہے، تمہاری جوانی بھی قابل رشک ہوتی ہے. تم بولتے ہو تو بڑا فخر محسوس کرتے ہو، چلتے ہو تو بڑا فخر محسوس کرتے ہو، کچھ پہنتے ہو تو اپنے آپ کو خوبصورت لگتے ہو جوانی میں. یہ نعمتیں کس نے دی؟ اور اس کے بعد پھر تمہارا مرحلہ آ جاتا ہے بڑھاپے کا. پھر بڑھاپے کے اندر بالکل وہی نقشہ جو کہ تم ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تھے، عاجزی کا، بے بسی کا، کمزوری کا، کچھ بول نہیں سکتے تھے، کچھ بات سمجھا نہیں سکتے تھے. پھر بڑھاپے کے اندر وہی لاغر ہو جاتے ہو، تمہاری کمر جواب دے جاتی ہے، تمہارے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں کے اندر راشا ہو جاتا ہے، کانپنے لگتے ہو. پھر وہ بچوں کی صفات تمہارے اندر اور کراتی ہیں. کبھی تم نے غور کیا؟ پھر یہاں تک کہ تمہیں موت آ لیتی ہے. کبھی تم نے غور کیا ان تمام مراحل سے، ان تمام مراحل سے جب گزرتے ہو، کوئی ہے جو نگرانی کر رہا ہے، کوئی ہے جو پیچھے سب کچھ تمہیں فراہم کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں، اللہ ہے. اللہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. اے بندو کبھی غور کیا؟ وہ تو خارجی نعمتیں تھی، اپنی داخلی نعمتوں میں غور کرو. کون ہے وہ ذات جس نے تمہیں تراب سے پیدا کیا، مٹی سے، پھر اس نے نطفہ بنایا، پھر اس نے علقہ گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس نے سارے مراحل سے گزار کر تمہیں ایک بچے کی صورت میں باہر نکالا. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. پھر تم جوانی کے مرحلے میں آ جاتے ہو، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو. ومنکم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى. پھر تمہیں موت آ کے لے لیتی ہے. لعلکم تعقلون. کیا کبھی تم نے غور کیا، سمجھا کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون، ان مراحل سے گزارنے والا کون ہے؟ هو الذي يحيي ويميت. وہی اللہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی موت دینے والا ہے. الم تر الى الذين يجادلون في آيات الله. اب آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمتیں ذکر کر کے آگے بات کا ارشاد فرمائی. یعنی قرآن سے زیادہ خوبصورت نصیحت کرنے والا، بات سمجھانے والا کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر یہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھو، یہ مکذبین کے سامنے جو جھٹلا رہے ہیں، جو آج بھی اللہ تبارک و تعالی کی آیات کے اندر مجادلہ کرتے ہیں کہ یہ آیات اللہ کی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے. انہیں بتاؤ کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری حقیقت کیا تھی؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہو، تمہیں ہم نے اتنی نعمتیں دے کر اس قابل بنایا کہ تمہارے اندر عقل پیدا کی، شعور پیدا کیا، جوانی ہے، سوچ سکتے ہو، ادراک کی تمہارے اندر صفت ہے. آج تم اسی اللہ کی آیات کے اندر جھگڑا کر رہے ہو جس اللہ نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا. یعنی کوئی لحاظ ہوتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، منع میں حقیقی کا انکار کر رہے ہو، جس نے قدم قدم پر تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کی، اسی اللہ کی تکلیف کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو. اے پیغمبر کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اس منع میں حقیقی کا انکار کرتے ہیں، اس اللہ کو جھٹلاتے ہیں جس نے ایک ایک قدم پر ہزار لاکھ نعمتیں ان کے اوپر نازل فرمائی. یہ نعمتیں ہمارے اوپر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں ایک مضمون بیان فرما رہے ہیں استقامت کا. استقامت ان الذين قالوا ربنا الله. بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر ڈٹ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ استقامت کیا ہے؟ یہ ایک اہم مضمون ہے، اس لیے میں نے آخر میں رکھ لیا. صرف رب اللہ کہنا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم مسلمان ہیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس دعوے کے بعد استقامت کا عملی مظاہرہ کرنا ضروری ہے. استقامت کی اہمیت کا اندازہ لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ابھی آپ کی اتنی عمر مبارک نہیں ہوئی کہ داڑھی اور سر کے بالوں کے اندر سفیدی آ گئی ہے، ابھی آپ کی اتنی عمر تو نہیں ہے، بڑھاپے کو تو نہیں پہنچے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر جو استقامت کا حکم ہے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں کے اندر، اس استقامت کے حکم نے مجھے وقت سے پہلا پورا کر دیا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اندر وقت سے پہلے سفیدی آ گئی تھی. یہ استقامت کی چیز ہے. استقامت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر ڈٹ جانا.
سردی ہو گرمی ہو، خوشحالی ہو تنگی ہو، حالات موافق ہوں یا ناموافق ہوں، اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، پورا کر کے دکھانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات میں آپ پڑھیں گے، باغات تیار ہیں اور ان کے سارے سال کی جو انحصار ہوتا تھا ان کے معاش کا، وہ باغات کی فصل کے اوپر ہوتا تھا، پھلوں کے اوپر ہوتا تھا۔ پھل پک چکے ہیں، بس اب یہ ہے کہ 2 دن میں 3 دن میں ہمیں پھل اتارنے ہیں اور بیچنے ہیں، پورے سال کی آمدنی ہوتی تھی۔ اسی موقع پہ اعلان ہوا ہے حی علی الجہاد، جہاد کے لیے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے جہاد کے لیے چلو، اور جہاد کے لیے ایک مہینہ 2 مہینے کے سفر ہوتے تھے۔ مجال ہے کہ کسی صحابی نے یہ شکوہ کیا ہو کہ اللہ کے نبی 3 دن تو ٹھہر جائیے، 1 ہفتہ تو صبر کر لیجیے، یہ باغات پورے سال کی معاش جو ہے، معاش پورے سال کا گزر بسر ہمارا اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، 1 ہفتہ تو صبر کر لیجیے، 1 ہفتے بعد چلے جائیں گے، کم از کم اس کو تو اتار کے بیچ لینا ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم آیا ہے، باغات اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، سارے نکل پڑے ہیں۔ ایک صحابی کی شادی ہوئی ہے، رخصتی ہوئی ہے، پہلی رات ابھی گزارنے کے لیے کمرے کے اندر گئے ہیں، صحابی کمرے کے اندر گئے ہیں، پہلی رات ہے، بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ شب گزاری ہو چکی ہے، پہلی رات، یہاں تک کہ حی علی الجہاد کی صدا بلند ہوئی۔ ایک صحابی آ کر گلی کے اندر یہ نعرہ لگا رہے ہیں، حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف۔ اس کا مطلب کہ حضور نے حکم دے دیا، یا غسل کرنا تک گوارا نہیں کیا، غسل کرنا تک گوارا نہیں کیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے۔ اور یہ صحابی بھی میدان جہاد کے اندر لڑتے 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 مقام شہادت کو پہنچے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ صحابہ نے فرمایا کہ خیریت تو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، اس صحابی کو غسل دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس نے غسل جنابت نہیں کیا ہوا تھا، تم فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کشادہ کر دو، فرشتے غسل دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہوگا، لیکن ان کو فرشتے غسل دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام دیا، فرشتوں کو بھیجا جاتے کیونکہ یہ جنابت کی حالت میں آئے ہیں، اور آنے کا مقصد کیا تھا؟ غسل اس لیے نہیں کیا تھا کہ حضور کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ آج فرشتے ہونے کے آنے کیا ہے؟ غسل دینے آئے، چنانچہ ان صحابی کا لقب بن گیا غسیل الملائکہ، وہ صحابی جن کو فرشتوں نے غسل دیا شہادت کے وقت۔ استقامت اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حالات موافق ہیں تو دین کا کام کر لیا، نہیں جی ہم نے دین کا کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ پیغمبروں کو بہت کچھ کہتے رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبروں کو مجنون اور دیوانہ کہتے رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس سے بھی بڑھ کر کہتے رہے ہیں، شاعر، کذاب، جھوٹا، لیکن پیغمبروں نے تو نہیں چھوڑا، کسی حال میں بھی دین نہیں چھوڑا، دین کی دعوت نہیں چھوڑی۔ استقامت اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے بار بار دعا مانگنی چاہیے، اے الہ العالمین جب تک آپ کی مدد شامل حال نہ ہو ہم ایک قدم بھی نیکی کی طرف نہیں بڑھا سکتے، جب تک آپ کی مدد و نصرت شامل حال نہ ہو ہم ایک قدم بھی گناہوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اے الہ العالمین نیکی کرنے پر استقامت عطا فرما، گناہوں سے بچنے پر استقامت عطا فرما، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن تعلیمات کا فہم اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق